بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حج کورس کے چھٹے درس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ویڈیو کو غور سے دیکھنے کے بعد آپ سے توقع کی جاتی ہے کہ عرفات اور مینا کے وقوف کا طریقہ سمجھ جائیں، عرفہ کے دن کے آداب اور اعمال سے واقف ہو جائیں، عرفات اور مینا کے وقوف کے واجبات سے آگاہ ہو جائیں اور عرفات اور مینا کے وقوف کے مستحبات سے آگاہ ہو جائیں۔ حج تمتع کے اعمال میں دوسرا عمل عرفات میں وقوف ہے۔ عرفات ایک مقدس میدان کا نام ہے جو مکہ سے تقریباً 20 کلومیٹر، مسجد الحرام سے اور مکہ شہر سے چند کلومیٹر باہر واقع ہے۔ حاجی مکہ میں احرام حج تمتع باندھنے کے بعد اس میدان کی طرف روانہ ہوتے ہیں تاکہ اس میدان میں پہنچ کر حج کے واجبات اور فرائض میں سے ایک اور واجب کو انجام دے سکیں۔ وقوف لغت میں کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، لیکن فقہی اصطلاح میں وقوف کسی جگہ پر حاضر ہونے کو کہتے ہیں۔ اسی لیے حاجی عرفات کے دن عرفات کے میدان میں موجود ہوں اور وہاں پر قیام کرے۔ البتہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ حاجی بیٹھنے کی حالت میں ہو، چلنے پھرنے کی حالت میں ہو یا لیٹنے کی حالت میں ہو، اس کے وقوف پر کوئی خدشہ وارد نہیں ہوتا۔ عرفات میں وقوف کا وقت 9ویں ذی الحجہ کے دن ظہر سے غروب آفتاب تک ہے اور اس مدت میں حاجی کا عرفات میں موجود رہنا واجب ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ شرعی ظہر سے تھوڑا پہلے اور غروب آفتاب کے تھوڑے دیر بعد تک وہاں پر رہیں تاکہ یقین ہو جائے کہ اس پوری مدت میں حاجی عرفات کے میدان میں موجود رہا ہے۔ اور اگر کوئی شخص جان بوجھ کر دیر سے میدان عرفات میں پہنچے تو وہ گناہ گار ہے، اور اگر جان بوجھ کر جلدی میدان عرفات سے چلا جائے تو اس کے اوپر کفارے کے طور پر ایک اونٹ کی قربانی واجب ہے۔ وقوف کی جگہ صحرائے عرفات ہے، چاہے صحرائے عرفات کا کوئی بھی حصہ ہو، اور آج کل زرد رنگ کی تختیوں سے اس کی ابتدا اور انتہا کو مشخص کیا گیا ہے۔ اس زرد رنگ کی تختی کے باہر والے حصے پر عرفات کی ابتدا اور اندر والے حصے پر عرفات کی انتہا لکھی گئی ہے۔ زائرین کو ان حدود سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی شخص تھوڑی دیر کے لیے ان حدود سے باہر جاتا ہے اور دوبارہ واپس آتا ہے، وہ گناہ گار تو محسوب ہوگا، لیکن اس کا وقوف درست شمار ہوگا۔ عرفات میں وقوف کی دو قسمیں ہیں، ایک اختیاری وقوف ہے اور ایک اضطراری وقوف ہے۔ جن کے لیے کوئی عذر نہ ہو ان کے لیے پورا وقت ظہر سے مغرب تک میدان عرفات میں رہنا واجب ہے اور اسے اختیاری وقوف کہتے ہیں۔ اور جو لوگ کسی عذر کی وجہ سے عرفہ کے دن میدان عرفات میں نہ پہنچ سکے یا دیر سے پہنچیں تو ان پر لازم ہے کہ شب عید قربان کا کچھ حصہ وہ میدان عرفات میں وقوف کریں اور اسے وقوف اضطراری کہتے ہیں۔ عرفات میں وقوف حج کے ارکان میں سے ہے، اور اگر کوئی شخص جان بوجھ کر عرفہ کے دن عرفات کے میدان میں حاضر نہ ہو تو اس کا حج باطل ہے، اور اگر ترک کرنا کسی عذر کی وجہ سے ہو تو حاجی پر وقوف اضطراری کرنا واجب ہے۔ اگر وہ بھی ممکن نہ ہو اور وہ بھی میسر نہ ہو تو کم از کم حاجی پر وقوف مشعر الحرام انجام دینا ضروری ہے۔ میدان عرفات میں وقوف کے دوران ان امور کو انجام دینا مستحب ہے۔ حالت طہارت میں وقوف کرنا، غسل کرنا، اور بہتر یہ ہے کہ یہ غسل ظہر کے قریب ہو۔ ہر اس چیز سے پرہیز کرنا جو اللہ سے توجہ ہٹانے کا سبب بنے۔ اگر ممکن ہو تو جبل الرحمہ کے بائیں طرف وقوف کرنا، البتہ اگر انسان مکہ سے آ رہا ہو۔ پہاڑ پر چڑھنا مکروہ ہے، لہٰذا ہموار زمین پر وقوف کرنا افضل ہے۔ ظہر اور عصر کی نماز کو اول وقت میں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ انجام دینا۔ وہ دعائیں پڑھنا جو اس دن کے لیے وارد ہوئی ہیں، خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی معروف دعائے عرفہ کو پڑھنا۔ حج کا تیسرا عمل مشعر الحرام میں وقوف کرنا ہے۔ مشعر الحرام ایک مقدس وادی کا نام ہے جو مینا کے قریب ہے اور عرفات سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس وادی کا دوسرا نام مزدلفہ ہے۔
مشعر الحرام اور مزدلفہ میں وقوف کا وقت عید قربان کے دن اذان فجر سے طلوع آفتاب تک ہے، اور حاجی عرفات سے غروب کے بعد مشعر الحرام کی طرف روانہ ہوتا ہے اور عید کی رات کو اسی وادی میں گزارتا ہے۔ بہت سے فقہا کے فتاوی کے مطابق عید کی رات کو بھی اطاعت الہی کی نیت سے اس میدان میں گزارنا واجب ہے، اور وقوف کی نیت اذان فجر کے وقت کرنا ضروری ہے۔ مشعر الحرام میں وقوف کسی بھی جگہ جائز ہے، اور اس کی حدود کو بھی عرفات کی حدود کی طرح تختیوں سے مشخص کیا گیا ہے، اور ان حدود کے باہر وقوف درست نہیں۔ مشعر الحرام میں وقوف کی 3 قسمیں ہیں: وقوف اختیاری، رات کا اضطراری وقوف، اور دن کا اضطراری وقوف۔ وقوف اختیاری کا وقت 10 ذی الحجہ کو اذان فجر سے طلوع آفتاب تک ہے۔ رات کے وقوف اضطراری کا وقت عید کی رات کو اذان صبح سے پہلے کا حصہ ہے، چاہے تھوڑا سا حصہ ہو، اور دن کے وقوف اضطراری کا وقت عید کے دن طلوع آفتاب سے لے کر ظہر تک ہے، ہرچند چھوٹا سا حصہ ہو۔ اگرچہ وقوف مشعر الحرام کا وقت طلوع آفتاب تک ہے، لیکن حاجی طلوع آفتاب سے پہلے بھی حرکت کر سکتا ہے، البتہ احتیاط واجب کی بنا پر انہیں وادی محصر سے نہیں گزرنا چاہیے، جو مینا اور مشعر کے درمیان تقریباً 300 میٹر کے فاصلے کو کہا جاتا ہے۔ کچھ افراد کے لیے اجازت ہے کہ وہ عید کے دن اذان فجر سے پہلے وادی مشعر الحرام سے کوچ کر جائیں، یعنی رات کا اضطراری وقوف انجام دیں، اور بین الطلوعین کا اختیاری وقوف ان پر واجب نہیں۔ لیکن بعض فقہا کے مطابق ایسے افراد آدھی رات سے پہلے نہ جائیں، بلکہ آدھی رات کے بعد کچھ دیر وہاں پر قیام کریں، اور ان افراد کی فہرست یہ ہے: خواتین، بچے، بیمار، بوڑھے، کمزور، نرسیں اور ان کے ساتھ رہنے والے افراد۔ مشعر الحرام یا مزدلفہ میں صرف اور صرف اللہ کی قربت کی نیت سے گزارنا کافی ہے، اور وہاں پر کوئی عمل انجام دینا واجب نہیں، ہرچند اس وقت میں بعض مستحبات یہ ہیں: جتنا ممکن ہو رات کو عبادت اور اطاعت الہی میں گزاریں، کچھ وقت ذکر الہی میں مشغول رہیں، البتہ بعض فقہا کے نزدیک وہاں پر احتیاط واجب کی بنا پر ذکر کہنا لازم ہے۔ وارد شدہ دعائیں پڑھیں، اور مینا میں جمرات کو مارنے کے لیے کنکریاں وہیں سے چنیں، البتہ اگر امکان ہو۔ جو کنکریاں مینا میں جمرات کو مارنے کے لیے جمع کی جائیں، ان میں یہ شرائط ہونی چاہیے: نہ زیادہ بڑی ہوں اور نہ زیادہ چھوٹی، اور انہیں چھوٹی پتھر کی کنکری کہا جا سکے، پتھر ہوں اور مٹی، اینٹ یا سیمنٹ کے ٹکڑے نہ ہو، حرم کی حدود سے ہوں، اور مشعر الحرام اور مینا اور مکہ بجز تنعیم سے آگے والے حصے کا شمار حرم میں ہوتا ہے، وہ کسی اور کے ذریعے پہلے رمی جمرات کے لیے استعمال نہ ہوئی ہوں، مباح ہو اور غصبی نہ ہو، یعنی کسی نے اپنے لیے اٹھائی ہوں اور آپ زبردستی اس سے لیں، البتہ اگر وہ شخص اپنی رضائیت سے دیتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں، اور ضروری نہیں کہ انسان خود اپنے لیے کنکریاں چنے، بلکہ اگر کوئی اور جمع کر کے اسے دے تو بھی جائز ہے۔ آج کے ویڈیو کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔